اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اپنی آخری طاقت کے ساتھ فرمایا: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ خبر مدینہ میں زلزلے کی طرح پھیل گئی اور شہر گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ صحابہ کرام حیران و پریشان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے طاقتور انسان بھی اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہے تھے۔ اس بحران کے لمحے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کام آئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا: آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر انہوں نے مجمع کے سامنے وہ تاریخی جملہ کہا: لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ایام کا قصہ محض دردناک نہیں بلکہ ہمت، قیادت اور مشن پر توجہ کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو آج بھی اربوں انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی بجھی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں امر ہو گئی۔ وہ غم کا دن آج ہمارے لیے ایک تحریک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اللہ ہمیں حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پینا نصیب فرمائے، آمین۔